السلام علیکم، آپ سب کو چینل خیال کرے میں خوش آمدید۔ کتاب تذکرہ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ میں آج کا موضوع ہے میں نے ٹوکری اٹھائی۔ روحانی اسکالر حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کتاب تذکرہ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ میں فرماتے ہیں، ایک رات تقریباً 11:30 بجے کا وقت تھا کہ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، مچھلی مل جائے گی؟ میں نے عرض کیا، حضور 11:30 بجے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کسی ہوٹل میں ضرور ملے گی۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں، ہوٹل کی پکی ہوئی مچھلی میں نہیں کھاتا، گھر میں پکی ہوئی مچھلی کو دل چاہ رہا ہے۔ میں شش و پنج میں پڑ گیا کہ اس وقت کچی مچھلی کہاں سے ملے گی۔ اس زمانے میں ناظم آباد کی آبادی بہت کم تھی۔ بہرحال میں نے اپنے دل میں یہ سوچ لیا کہ مچھلی ضرور تلاش کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر میں نے ٹوکری اٹھائی تو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب رہنے دو، صبح دیکھا جائے گا۔ 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ باہر جا کر دیکھا تو ایک صاحب ہاتھ میں روہو مچھلی لیے کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا، میں ٹھٹھہ سے آ رہا ہوں اور یہ مچھلی بابا قلندر کی نظر ہے۔ یہ کہتے ہی وہ رخصت ہو گئے۔ مہر کی رقم۔ صوفی بزرگ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں، میرا نکاح ڈھاکہ سابق مشرقی پاکستان میں ہوا تھا۔ نکاح کے وقت مہر کے مسئلے پر اختلاف ہو گیا۔ سسرال والوں کا کہنا یہ تھا کہ مہر کی رقم زیادہ ہونی چاہیے۔ میں اس بات پر بضد تھا کہ مہر کی رقم اتنی ہونی چاہیے جو میں ادا کر سکوں۔ جب فریقین کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو میں نے دیکھا کہ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ اس وقت کراچی میں تھے۔ فرمایا، لڑکی والے جو مہر باندھ رہے ہیں اسے قبول کر لو۔ میں نے عرض کیا، مجھ میں اتنی استطاعت نہیں ہے۔ بابا جی نے ذرا لہجہ بدل کر فرمایا، ہم جو کہہ رہے ہیں اس کی تعمیل کرو۔ چنانچہ راضی خوشی نکاح کی تقریب پوری ہو گئی۔ فرشتے فرماتے ہیں، میں اکثر رات کو قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی کمر دباتے وقت یہ دیکھتا تھا کہ چھت اور دیواروں میں سے دودھیا رنگ کی روشنی پھوٹ رہی ہے۔ اندھیرے کمرے میں یہ روشنی اچانک نمودار ہوتی تو میں بعض اوقات سخت خوف زدہ ہو جاتا تھا۔ ایک رات میں اتنا خوف زدہ ہوا کہ جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ مردان غیب ہے۔ پھر یہ بات تقریباً روزانہ کا مشاہدہ بن گئی کہ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے ہیں، میں کمر دبا رہا ہوں اور کوئی صاحب حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے اکثر یہ بھی دیکھا کہ یکا یک چکا چوند روشنی ہو گئی اور کوئی فرشتہ بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ہدایت دیں اور وہ چلا گیا۔ مشک کی خوشبو۔ فرماتے ہیں، کبھی کبھی بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں سے خوشبو کی لپٹیں اٹھتی تھیں اور یہ خوشبو مشک کی ہوتی تھی۔ جب ایسا ہوتا تو میں بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مقدس سینے پر سر رکھ کر اس خوشبو کو سونگھتا تھا اور میرے اوپر مستی اور بے خودی کی ایک کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ ایثار و محبت۔ فرماتے ہیں، ایک روز حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھٹنوں کو ہاتھوں کے حلقے میں لیے بیٹھے تھے۔ میں نے حضور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں پر اپنا سر رکھ دیا اور ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ میں سو گیا۔ اس وقت دن کے 10 بجے تھے۔ جب میری آنکھ کھلی تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ مسلسل 6 گھنٹے تک حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نشست نہیں بدلی اور ایک ہی نشست میں بیٹھے رہے۔
تاکہ میری نیند خراب نہ ہو۔ بیدار ہونے کے بعد جب میں نے گھڑی دیکھی تو ندامت سے میری پیشانی عرق آلود ہو گئی۔